مختار نے ابراہیم بن الاشتر کو ابن زیاد بن نحات کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لشکر جرار دے کر بھیجا تھا، مگر کوفہ کی داخلی شورش کو فروغ کرنے کے لیے ان کو واپس بلانا پڑا۔ جب وہ شورش موقوف ہو گئی اور داخلی حالات سازگار ہو گئے تو بعد ازاں مزید 2 یوم قیام کرنے کے بعد پھر مختار نے ان کو 12 بروایت 9 اور بقول کچھ کم 20,000 کا لشکر جرار دے کر ابن زیاد اور اہل شام کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے 22ویں ذی الحجہ 66 ہجری کو روانہ کیا۔ مختار کچھ دور تک ان کی مشائیت کے لیے ہمراہ گئے اور ضروری ہدایات و وصایا کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ ابراہیم نے بڑی سرعت کے ساتھ منازل سفر طے کرتے ہوئے موصل سے 5 فرسخ اس طرف نہر خاضر پر پہنچ کر اسے اپنے لشکر گاہ قرار دے دیا۔ دوسری طرف ابن زیاد بھی 30,000 اور بقول ابن نما اس سے بھی زیادہ لشکر کے ساتھ موصل پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھ آیا اور ابراہیم کے لشکر کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ ابن زیاد کے ایک رئیس لشکر عمیر سلمہ نے ابراہیم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ رات کے وقت خلوت میں ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رات کے وقت اپنے ایک ساتھی فرات بن سالم کے ہمراہ ابراہیم کے پاس آیا اور کہا، اگرچہ میں اور میری قوم ابن زیاد کے ہمراہ ہیں، مگر میں اپنی قوم سمیت بنی مروان کو برا سمجھتا ہوں۔ کل جب جنگ شروع ہوگی تو ابن زیاد کی میسرہ کی کمان میرے ہاتھ میں ہوگی، تم میسرہ پر حملہ کرنا، ہم رائے فرار اختیار کریں گے، اس طرح بہت جلد آپ کو فتح و کامرانی حاصل ہو جائے گی۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کی باتیں صداقت پر مبنی تھی، مگر وہ دوسرے روز حسب وعدہ بوجہ خوف و ننگ و آر جلدی رائے فرار اختیار نہ کر سکا، بلکہ سخت جنگ کے بعد جب پہلے ابن زیاد کے کچھ اور آدمیوں نے میدان جنگ سے منہ موڑا تب اس نے بھی میدان چھوڑا۔ ابراہیم بن الاشتر اس رات ہرگز نہ سو سکا، بلکہ تمام رات لشکر کو مرتب کرنے اور ان کو دشمن کے ساتھ فیصلہ کن جنگ و جدال کرنے پر ترغیب و تحریص دلانے میں مشغول رہا۔ وہ تمام لشکر سے برابر یہی کہتا تھا، اے ناصران دین و شیعان امیر المومنین، تمہارے سامنے عبید اللہ بن مرجانہ موجود ہے جو حسین بن فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل ہے۔ یہ وہی ہے جو حسین اور ان کے اہل و عیال اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ العطش کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ اسی نے ان کے لیے چوڑی چکلی زمین کا دامن تنگ کر دیا تھا، حتیٰ کہ ان کو اور ان کے اہل بیت کو شہید کر دیا۔ بخدا فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا تھا جو ابن مرجانہ نے ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ بخدا مجھے امید ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے اس کا خون بہا کر تمہارے دلوں کو شفا دے گا اور تمہیں فتح و فیروزی عطا فرمائے گا۔ نماز صبح کے بعد طرفین کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف بستہ ہو گئے اور سواروں پر شراحیل بن ذی القلع الحمیری کو کمانڈر مقرر کیا۔ ابراہیم نے اس طرح اپنا لشکر ترتیب دیا کہ میمنہ پر سفیان بن یزید، میسرہ پر علی بن مالک، سواروں پر طفیل بن القیت اور پیادوں پر مزاحم بن مالک کمانڈر مقرر کیا۔ پہلے ابن زیاد کے لشکر سے ابن سبغان کلبی رجز پڑھتا ہوا نکلا اور مبارز طلب کیا۔ ادھر ابراہیم کے لشکر سے احوص بن شداد حمدانی رجز پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے نکلا۔ احوص نے کلبی سے نام پوچھا، اس نے کہا، میرا نام منازل ابطال ہے۔ احوص نے کہا، میرا نام مقرب الاعجال ہے۔ پھر اس چابک دستی سے اس پر تلوار ماری کہ ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ پھر داؤد دمشقی مقابلے کے لیے نکلا، احوص نے اس کو بھی ایک ہی وار میں داروغ جہنم کے سپرد کر دیا۔ پھر واپس صف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بعد ازاں ابن زیاد اور آگے بڑھا۔ جب دونوں لشکر بالکل ایک دوسرے کے قریب آئے تو یہ کیفیت دیکھ کر حسین بن نمیر نے، جو لشکر شام کے میمنہ کا افسر تھا، اپنی سپاہیوں کو للکارتے ہوئے اور رجز پڑھتے ہوئے ابراہیم کے میسرہ لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابراہیم کے لشکر سے شریک تغلمی شعلہ جوالا کی طرح رجز پڑھتے ہوئے اس ملعون پر ٹوٹ پڑا اور باہم گتا ہو گئے، اور 2-4 بار باہمی رد و بدل کے بعد شریک نے اسے ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس شکی کی پلید روح واصل جہنم ہو گئی۔ بہرحال یہ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ابراہیم کے میسرہ لشکر کا افسر اعلیٰ بن مالک الجسمی کام آ گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے قرہ بن علی نے علم سنبھال لیا، بلکہ ابراہیم کے میسرہ میں کچھ بگدڑ بھی مچنے لگی۔ اس وقت میسرہ کا علم عبداللہ بن ورقہ کے ہاتھ میں تھا، مگر ابراہیم کے شیرانہ تابڑ توڑ حملوں نے جنگ کا پانسا پلٹ کے رکھ دیا۔ وہ بپرے ہوئے شیر کی طرح جدھر کا رخ کرتا کشتوں کے پشتے لگا دیتا۔ روایان اخبار کا بیان ہے
کہ گمسان کا رن پڑ رہا تھا اور طرفین سے نیزوں، تیروں اور تلواروں کی بارش برس رہی تھی، اور لوہے سے لوہے ٹکرانے کی وجہ سے اس قدر شور بلند تھا کہ میدان جنگ لوہاروں کا بازار معلوم ہوتا تھا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرا کر چنگاریاں برسانے لگیں اور غبار جنگ فلکی نیلگوں کو طاری کر دیا۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ اصحاب ابراہیم نے تکبیر اور اشارہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ دونوں طرف سے کثیر التعداد آدمی مارے گئے۔ اب ابن زیاد کے لشکر نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، بعض نے راہ فرار اختیار کی۔ اس وقت امیہ سلمہ نے بھی میسرہ سمیت میدان چھوڑ دیا۔ اب تو ابن زیاد کے لشکر میں بری طرح بھگدڑ مچ گئی۔ ابراہیم کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ دوسری طرف نہر خاضر تھی، شامی اندھادھند اس میں گر رہے تھے۔ اتنے میدان میں نہیں قتل ہوئے ہوں گے جس قدر اس نہر میں ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ ابراہیم کے لشکریوں کو بہت کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ نیز اسی جنگ مغلوبہ شرجیل بن ذیلقلع الحمیری بھی، جو شامیوں کا بہت بڑا جرنیل تھا، مارا گیا، اور اس طرح میدان اہل عراق کے ہاتھ رہا، اور خداوند عالم نے ابراہیم کو نمایاں فتح و فیروزی عطا فرمائی۔ جب جنگ موقوف ہو گئی اور ابراہیم کے آدمی مال غنیمت جمع کرنے سے فارغ ہو چکے، تو ابراہیم نے ان سے کہا، میں نے اس نئے جنگ میں ایک ایسے شخص کو نہر خاضر کے کنارے قتل کیا ہے جو ایک منفرد علم کے نیچے تھا اور اسے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے اسے تلوار کے ایک بھرپور وار سے دو نیم کر دیا۔ اس کے ہاتھ مشرق کی طرف اور پاؤں مغرب کی طرف تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ابن زیاد تھا، جاؤ اسے تلاش کرو۔ چنانچہ اس ملعون کی تلاش شروع ہوئی۔ بالآخر اس کا جیفہ مل گیا۔ جب اس کی شناخت کر لی گئی کہ یہ ابن زیاد ہی ہے، تو ابراہیم نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر لیا جائے۔ پہلے الٹا سولی پر لٹکوایا، بعد ازاں اسے نظر آتش کر دیا گیا، اور ابن زیاد، حسین بن نمیر اور شراحیل وغیرہ سرداران لشکر شام کے سر مختار کے پاس بھجوا دیے گئے۔ یہ روز عاشورہ 66 ہجری یعنی سید الشہداء کی شہادت کے پورے 6 برس کے بعد انہی کے یوم شہادت کا واقعہ ہے۔ جب مختار کے پاس سر پہنچے تو وہ اس قدر مسرور و شاد کام ہوئے، قریب تھا کہ فرط مسرت سے رونے لگے۔ جب ابن زیاد کا نجس سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ اٹھے اور اس کے منہ پر لاٹھی ماری، پھر جوتا اتار کر غلام کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے پاک کرو، کیونکہ میں نے اسے ایک نجس کافر کے منہ کے ساتھ چھوا ہے۔ پھر حکم دیا کہ ان سروں کو وہاں رکھا جائے جہاں جناب سید الشہداء کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ بعد ازاں ان کو وہاں سولی پر لٹکایا گیا جہاں حضرت امام حسین کا سر مبارک نصب کیا گیا تھا۔ وارد ہے کہ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا تو ایک باریک سانپ آیا جو اس ملعون کے منہ میں داخل ہوا اور ناک کے سوراخ سے نکل آیا، پھر ناک سے داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا۔ اس نے کئی بار ایسا ہی کیا، اور جب سر سولی پر لٹکا ہوا تھا تو پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ بروایت 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد مختار نے ابن زیاد، حسین بن نمیر اور شرحیل بن ذیلقلع کے سر 30,000 دینار کے مکہ میں جناب محمد حنفیہ کے پاس بھجوا دیے۔ جب یہ سر محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو وہ سجدہ باری تعالیٰ میں گر گئے اور مختار کے حق میں دعائے خیر کی، پھر ابن الاشتر کے حق میں بھی دعائے خیر کی۔ بعد ازاں یہ سر مدینہ میں حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں بھجوا دیے۔ جب امام کی خدمت میں سر حاضر کیے گئے، اس وقت آپ کھانا تناول کرنے میں مشغول تھے۔ فوراً سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، پھر سر بلند کرنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا اور مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ پھر فرمایا، جب ہمیں دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا اس وقت وہ کھانا کھانے میں مشغول تھا اور میرے والد ماجد کا سر اقدس اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے یہ دعا کی، بار الہی مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اسی طرح ابن زیاد کا سر مجھے نہ دکھا دے۔ اس طرح قاتلان سید الشہداء عذاب آخرت سے پہلے دنیاوی عذاب میں گرفتار ہوئے، اور جو قتل سے بچ گئے وہ نابینائی، چہرے کی سیاہی وغیرہ آفات و بلیات میں گرفتار ہو گئے۔ حالات کا بنظر غیر جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کاملہ مختار سے جو کام لینا چاہتی تھی وہ لے چکی تھی، اور ان کا مشن پائے تکمیل کو پہنچ چکا تھا، اس لیے بارگاہ ایزدی سے جلد ان کا بلاوا آ گیا۔ اس امر کا اظہار خود مختار نے بھی ابتدائے امر میں کیا تھا کہ جب میں خاندان نبوت کا انتقام لے کر اہل ایمان کے دلوں کو شفا دے دوں
تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری سلطنت زائل ہو جائے اور پے کے اجل آ جائے۔ مختار نے اپنے 18 ماہ دور حکومت میں قاتلین سید الشہداء میں سے 18,000 آدمیوں کو قتل کیا، اور اگر نہر خاضر کے مقتولین کو بھی شامل کر دیا جائے تو ان کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب تک مختار بنو امیہ اور ان کے ہوا خواہوں سے نمبرد آزما تھے، عبداللہ بن زبیر اور اس کے ہوا خواہ خاموش تھے، کیونکہ بنو امیہ ان دونوں کے مشترکہ دشمن تھے۔ البتہ جب مختار اس طرف سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن زبیر اور ان کے اعمال نے اس اندیشے سے کہ کہیں مختار ان کے خلاف اعلان جنگ نہ کر دیں، خود پیش قدمی میں مصلحت دیکھی۔ چنانچہ اس کا بھائی معصب بن زبیر نے، جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، غالباً عبداللہ کے حکم سے ایک لشکر جرار کے ساتھ کوفہ پر چڑھائی کر دی۔ اس لشکر میں اکثر وہ لوگ تھے جو کوفہ سے بھاگ کر بصرہ میں پہنچے تھے۔ ادھر مختار کی جمعیت پرا گندہ تھی، کیونکہ زیادہ افواج ابراہیم کے پاس تھی اور وہ فتح خاضر کے بعد وہیں بمقام نصیبین قیام پذیر ہو گئے تھے۔ لہٰذا مختار نے نہایت عجلت میں صرف 4,000 کا لشکر ترتیب دیا اور کوفہ سے نکل کر مقام حمام عین پر معصب کے مقابلے کے لیے پہنچ گئے۔ معصب بھی اپنی جمعیت کے ساتھ مقابل پر آ کر جم گئے اور پہلے مختار سے ابن زبیر کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ مختار نے انکار کرتے ہوئے اس کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ پہلے ہم دونوں فریق مل کر دشمنان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کریں، پھر باہمی مشورہ سے اہل بیت میں سے جس شخص پر اتفاق ہو گیا اس کی بیعت کر لیں گے۔ اسے معصب نے منظور نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طرفین سے آتش جنگ مشتعل ہو گئی۔ اس جنگ میں مختار کے کئی سربر آوردہ اور مخلص ساتھی کام آ گئے۔ وہ مقابلہ نہ لاتے ہوئے رائے فرار اختیار کر گئے۔ مخالف کا کوئی خاص نقصان نہ ہوا، البتہ ایک مشہور دشمن اہل بیت یعنی محمد بن اشد واصل جہنم ہو گیا۔ مختار اپنے چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ واپس کوفہ لوٹ کر قصر دارالعمارہ میں قلعہ بند ہو گئے۔ اس طرح معصب بلا مزاحمت کوفہ میں داخل ہو گیا اور دارالعمارہ کا محاصرہ کر لیا۔ بقول دینوری اس محاصرے نے 40 یوم تک طول کھینچا۔ اس طرح مختار کا عزوقہ ختم ہونے لگا اور ان پر قافیہ عزیز تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ لہٰذا مختار نے زندگانی دنیا سے مایوس ہو کر غسل کیا، حنوط کیا اور خوشبو لگائی، اپنی زوجہ ام ثابت وغیرہ کو الوداع کہا، پھر باہر نکل کر اپنے چند جانثاروں کے ساتھ دلیرانہ مجاہدانہ انداز میں داد شجاعت دیتے ہوئے زندگانی دنیا سے منہ موڑتے ہوئے ہمیشہ کے لیے عروس موت سے ہمکنار ہو گئے۔ ظالموں نے ان کا سر بدن سے جدا کر کے معصب کے سامنے پیش کیا۔ پھر معصب نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس مکہ بھیج دیا۔ 14 ماہ رمضان 67 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر 67 سال تھی۔ اس سلسلہ میں 6,000 آدمی مارے گئے۔ معصب بدنہاد کی آتش کینہ و عناد اس پر بھی نہ بجھی، بلکہ مختار کی دونوں بیویوں ام ثابت بنت سمرہ بنت جندب اور رمنہ بنت نعمان بن بشیر انصاری کو گرفتار کر کے مختار سے اظہار برات پر مجبور کیا۔ چنانچہ ام ثابت تو ثابت قدم نہ رہ سکی اور اظہار برات کر کے اپنی گلو خلاصی کرائی، مگر امرہ آخر تک اپنے انکار پر قائم رہی اور اسی انکار کی اسے یہ قیمت ادا کرنا پڑی کہ معصب کے حکم سے جبانہ میں لے جا کر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اگرچہ اس کے ساتھ مختار کی ظاہری زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور نفس کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، قدرت کاملہ مختار سے جو کام لینا چاہتی تھی وہ اس کی تکمیل کی سعادت حاصل کر کے بارگاہ ذوالجلال سے بقا و دوام کا انعام حاصل کر چکے تھے۔ اب زمانہ کروڑوں کروٹیں بدلے، لیل و نہار لاکھوں بار گردش کریں، انقلاب روزگار ہزاروں بار کوشش کرے، آفتاب و مہتاب سینکڑوں بار طلوع و غروب کریں، مگر کیا مجال کہ مختار کے نام و کام کو صفحہ ہستی سے مٹا سکیں۔